بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کا ذکر ہو رہا تھا۔ اسلامی لشکر جبل احد کی طرف روانہ ہوا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ زرہ پہنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے چل رہے تھے۔ سنیت الوداع سے آگے بڑھے تو ایک دستہ نظر آیا جو نہایت عمدہ ہتھیار پہنے اور پورے لشکر سے الگ تھلگ کھڑا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ خزرج کے حلیف یہود ہیں جو مشرکین سے آپ کے ساتھ مل کر جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ مسلمان ہو گئے؟ کہا گیا کہ نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اہل شرک کے خلاف ہمیں اہل کفر کی مدد نہیں چاہیے۔ شیخان کے مقام تک پہنچے تو آپ نے لشکر کا معائنہ فرمایا اور کم عمر افراد کو واپس کر دیا۔ البتہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو ساتھ رکھنے کا حکم دیا، چونکہ حضرت رافع ماہر تیر انداز تھے۔ اس پر حضرت سمرہ نے کہا کہ میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان کشتی کروائی اور سمرہ نے رافع رضی اللہ عنہ کو پچھاڑ دیا۔ چنانچہ دونوں کو ساتھ چلنے کی اجازت مل گئی۔ شام ہو چکی تھی، مغرب اور عشاء کی نماز وہیں پڑھی گئی اور رات گزارنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 50 صحابہ اکرام منتخب فرمائے گئے جن کے قائد حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے گرد پہرا دیتے رہے۔ یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تاریخ بتانے کے لیے نہیں ہو رہا اور معلومات کے لیے نہیں ہو رہا، بلکہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم سنت نبوی پر عمل کرنے والے بن جائیں اور جس جد و جہد کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی گزاری اس زندگی اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔